سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ عبد الباسط صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ۔ باسط صاحب کیا کہیں گے، یہ جو جنگ چل رہی ہے، بڑی شدید لڑائی ہو رہی ہے، پاکستان بڑے حملے کر رہا ہے اور پاکستان گھس کے مار رہا ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں تو اگر صحیح پوچھیں تو مجھے تو بڑی مایوسی ہوئی ہے پاکستان سے۔ کیوں؟ مایوسی اس لیے ہوئی ہے کہ انہوں نے اتنی بڑھ کے ہماری تھی قومی اسمبلی میں اسحاق ڈار نے اور عطا تارڑ نے کہ جی ہم اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دیں گے، اور انہوں نے وہ جواب یہ دیا ہے کہ آپ نے نہ جعفر ایکسپریس کے بندے مرنے کا انہوں نے بدلہ لیا ہے، نہ انہوں نے اپنے جو ابھی انہوں نے میزائل مارے ہیں، بندے مارے ہیں مسجدوں کے اوپر یا جو بھی ٹھکانے تھے ان پہ، وہاں جو ہماری سیویلین آبادی مار گئی ہے، انہوں نے ایک بندہ ان کا نہیں مارا ہے۔ اور یہاں شور مچا جی ہم نے 5 جہاز گرائے، وہ اردو کے پٹھوں پاکستان جو ہے اس کے عوام جو ہیں ان کی جان کی قیمت جہاز ہے، جہاز سے بھی ان کی قیمت گئی گزری ہے۔ مزہ تو جب تھا انہوں نے 50 بندے یہاں مارے تھے جعفر ایکسپریس میں، اور یہاں مارے تھے 28۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہ کم از کم ان کے بھی 4-6 منظر اڑاتے، وہاں بندے مارتے، پھر پاکستانی قوم کو ٹھنڈ پڑنی تھی۔ سر وہ تو بڑے پریشان ہیں، سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے شوگر لو ہو گئی ہے، کسی کی بلڈ پریشر جو ہائی ہو گیا ہے، پریشانی میں، وہ تو ملک کے لیے اتنے سخت پریشان ہیں کہ پتہ چلا کھانا وغیرہ بھی نہیں کھا رہے۔ آپ کہہ رہے کہ ایک منٹ میری ایک بات بتائیں کہ یہ جو ابھی اب بیان انہوں نے دیا ہے کہ جی ہم 5 کی بجائے 15 بھی گرا سکتے تھے یا 10 بھی گرا سکتے تھے، ان سے یہ بندہ پوچھے کہ وہ تمہارے مامے کے پتر ہیں، وہ تمہارے پر اٹیک کرنے آ رہے تھے، 80 جہاز اٹیک کرنے آ رہے تھے، تمہیں کیسے پتہ لگا جی یہ 5 صرف 5 نے اٹیک کرنا ہے باقیوں نے نہیں کرنا ہے؟ ان کو مطلب یہ بتا کے آ رہے تھے جی اب نہیں، باقیوں میں جو ہار ہیں ہم آپ کو ہار پہنانے آ رہے ہیں۔ یہ ایسی ہم خانہ بات ہے کہ اس کا آپ کو پتہ ہے پاکستانی عوام میں، ابھی مجھے چنیور سے ایک بندے کا فون آیا تھا، اس نے کہا جی کل ہم یہاں ایک بندے کے پاس گئے، اس نے یہ کہا، اس نے کہا بھی اے جڑے نے انہوں پوچھو کہ ہمارے جو ہیں آدمی مارے ہیں انہوں نے، ہم نے جہازوں کا اچار ڈالنا مارنے کا، ان کے یہ 50 بندے مارتے تو ہمیں ٹھنڈ پڑتی تھی۔ یہ جو ہے نا یہ فیلنگ ہے پاکستان میں، اور میں خود کل سے بڑا پریشان، آپ نے اگر وہ میرا پروگرام دیکھا ہو، مجھے خود اس چیز کا بڑا غصہ ہے کہ یار یہ کیا، یہ پاکستانی قوم کے 80,000 بندہ انہوں نے مروایا، اور ہر دفعہ شور کرتے ہیں انڈیا کا پیچھے ہاتھ ہے، انڈیا کا پیچھے ہاتھ ہے۔ یار اس نے دیکھ لو 28 بندے تم وہاں تم پہ الزام لگا کے مارے، اور تمہارے اس نے آ کے یا 9 جگہوں پہ جو ہے اٹیک کر دیا، اور تم جو کہہ رہے جی ان کے جہاز نہیں مارنے ہم نے ان کو، پھر یہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ ان کا کچھ سمجھوتا ہوا ہے، یا پھر امریکہ نے ان کو ڈنڈا چڑھایا۔ لیکن سر فوج کی ہماری بڑی اس وقت بڑے دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے، اس لیے وہ وزیر اعظم نے تو اس لیے سادگی میں کہا نا کہ 5 ہی گرائے، ہم تو 10-15 بھی گرا سکتے تھے، کیونکہ وہ پتہ نہیں کون سے جہاز سے، کاغذ کے جہاز سے یا کون سے تھے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں، صبح سے ڈرون پھینک رہے ہیں وہ مختلف شہروں میں اور پاکستان خاموش ہے، امریکہ نے تو واقعی ان کو کچھ میسج دیا ہوا ہے، انہوں نے کہ عمران خان کا سودا تو نہیں کر دیا کہ اس کو کسی طرح اس کی بلی دینی ہے؟ نہیں یہ مسئلہ نہیں، یہ امریکہ کا ہی، کیونکہ جو جب انہوں نے رات 10 بجے ان کو اطلاع ملی کہ جی انڈیا نے اٹیک کرنا ہے، آج کچھ کرنا ہے، تو 12:05 پہ انہوں نے میزائل داغے ہیں ادھر، ٹھیک ہے، انہوں نے تقریباً 150 جہاز جو ہے وہ چڑھایا ہے، جس میں سے 80 جہاز جو تھے وہ تقریباً مظفر آباد کی طرف، اور باقی جو ہیں وہ شیرپور وغیرہ کی طرف آئے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے ایئر فورس والوں نے کہ ایز پر انسٹرکشن جو کہ ہم صرف ایک طرف جو ہے ان کے ساتھ فائٹ کریں گے، اور ریزن اس کی یہ انہوں نے دی کہ جو مظفر آباد کا علاقہ ہے یا جدھر وہ آ رہے ہیں، وہ چونکہ مقبوضہ کشمیر انہوں نے ہماری شاید لائن کراس نہ کریں، ان کو ہم ماریں گے تو ان کا ملبہ ان کے ہی علاقے میں گرے گا، اس لیے لاہور والا جو تھا یا مرید کے اور یہ بہاولپور کا علاقہ انہوں نے خالی چھوڑ دیا، ادھر انہوں نے ان کا کوئی مقابلہ نہیں کیا، کوئی ان کی طرف نہیں گیا ان کو کرنے کے لیے۔
تو یہ وہاں جو ہے اس کے باوجود میں نے یہ جو ہے مجھے یہ سمجھتے بھئی اگر انہوں نے بہاولپور پہ بھی اٹیک کیا ہے تو تم نے اگر مظفر آباد میں 5 مارے تو بہاولپور کا بدلہ تمہارے باپ نے لینا، وہ کس نے لینا ہے؟ ابھی تو تم نہیں لینا تھا. اس لیے یہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اسحاق ڈار نے وہ وزیر اعظم نے جو بیان دیا، اسحاق ڈار نے دوبارہ قومی اسمبلی میں یہ بیان دیا کہ جی ایئر فورس کو انسٹرکشن تھی کہ صرف 5 وہ گرانے ہیں جن کا لوڈ جو ہے وہ اپنا ریلیز کریں گے، ماریں گے. بھائی جو بہاولپور میں انہوں نے لوڈ ریلیز کیا ہے، مریض کے میں لوڈ ریلیز کیا ہے، شرکپور میں جو انہوں نے لوڈ ریلیز کیا ہے، وہ ان کا جو ہے وہ اس کا بدلہ کس نے لینا تھا؟ جعفر ایکسپریس کا بدلہ کس نے لینا؟ اچھا سر، آپ سمجھتے ہیں بادشاہ، آپ سمجھتے ہیں کہ 5 جہاز گرائے ہیں پاکستان نے؟ نہیں، چلو 5 نہ بھی گرائے ہوں، وہ 3 کا کہتے ہیں گرے ہیں، یہ کہتے ہیں 5 گرے ہیں. بہرحال یہ تو ایک، میں کہتا ہوں جی 10 بھی گرے ہوتے، وہ کی قیمت جو ہے پاکستانی کی جان سے زیادہ ہے. نہیں، آپ کے ذہن میں ہے کہ اگر 5 جہاز انڈیا کے گرے ہوتے تو انڈیا اب آرام سے بیٹھا ہوتا؟ نہیں، وہ بالکل ان کو بھی امریکہ نے ان کو بھی یہی بات سمجھائی کہ جو میں نے بتایا نا کہ اس دن رات کو 2 گھنٹے بعد اس نے ان کا جو ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے اس نے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو رنگ کیا کہ جی ہم نے ایسے سیویلین ٹارگیٹ پہ حملہ کیا ہے، ہم نے ملٹری ٹارگیٹ پہ نہیں کیا، تو ہم اس کی ایسکلیشن نہیں چاہتے. تو اس لیے انہوں نے پھر یہ ادھر کہہ دی کہ آپ نے جوابی وار نہیں کرنا ان کے کسی بھی ٹھکانے پہ. البتہ وہ جہاز چونکہ وہ اب انہوں نے بھیجے تھے، انہوں نے بھی بھیجنے تھے، وہ جو ہیں وہ انہوں نے مرا دیا. اور وہ گرے اس لیے ہیں، جتنے بھی گرے ہیں، لیکن چونکہ وہ گرے اس لیے ہیں اس کے 2 ثبوت ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو فرانس کی ڈیزرٹ کمپنی جو ہے اس کے حصص گر گئے، اور انہوں نے فرانس کی کمپنی نے بھی تسلیم کر دیا ہے کہ جی رافیل گرا ہے، انہوں نے تو ایک یہ بھی تسلیم کیا ہے. لیکن یہ حصص گرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے زیادہ گرے ہیں. اور اس طرح جو ہم نے JF-10C جو ہے اس کو استعمال کیا ہے، وہ کمپنی جو ہے چائنا کی، اس کے حصص 21% بڑھ گئے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں. تو اس سے لگتا ہے کہ ان کے 3 سے زیادہ ہی گرے ہیں، یا کم از کم 3 تو ضرور گرے ہیں. اچھا ایک چیز بتائیے، عمران خان کو کیا دیکھ رہے ہیں فوج ٹکانے لگانے؟ کیا آپ سوچ چکی ہے جو کل عدالت سے فیصلہ لے لیا کہ ملٹری کورٹ میں، ویسے تو پہلے ملٹری کی حراست میں ہے، سول میں تو ہے ہی نہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ قربانی عمران خان کی چل گئی ہے؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ اب عقل مندی یہ ہے کہ اس کو جو ہے چلے نہیں بھی اگر رہا کرتے یہ تو اس کو کم از کم ضمانت پہ چھوڑ دینا چاہیے. اس وقت قوم کو جو اتحاد کی ضرورت ہے. مقدمے بازی بعد میں ہوتی رہے گی، لیکن جب تک یہ ہنگامی حالت ہے، یہ جنگی حالت ہے، یا یہ جنون جو ہے، اور اب جو ہے پہلے میں آپ کو بتاؤں، پہلے تو جو تھے خلاف فوج کے لوگ کچھ تھے، اب جو ہے نا یہ اب انہوں نے جو حرکت کی ہے اور ان کے اوپر میزائل نہیں داغے ہیں، بلکہ اس سے پہلے دیکھیں نا اب انہوں نے عبدالی کا تجربہ کیا، اس کے دوران فتح کا تجربہ کیا، وہ کس لیے کیا تھا؟ تو وہ تو اپنی عوام کے لیے، اپنی عوام کے لیے کیا ہوگا نا، اپنی عوام کو بھی تو سیدھا رکھنا. عوام کی تسلی تو تبھی ہوتی نا ان کو استعمال بھی کریں تو وہ اپنی پہ کریں گے نا کبھی ضرورت پڑی تو. ہاں یہی کام میں نے کرنا ہے. بہرحال یہ بات ہوئی ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے نا اگر انہوں نے جو کہتے ہیں جی ہم بدلہ اپنی مرضی سے لیں گے، وہ بھائی جب وہ آئے ہوئے تھے اٹیک کرنے تمہارے اوپر، اور سر کوئی بدلہ نہیں لینا. باسط صاحب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، کوئی بدلہ شدہ نہیں لینا. آخر پہ یہ بتائیے کہ کیا پاکستان کا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تو انڈیا نے آج کوئی کہہ رہے 100 کے قریب ڈرون بھیجے ہیں، جاسوسی ہو رہی ہے، اور شاید آج رات کو پھر کوئی ڈرامہ چل جائے، کوئی میزائل وہ پھینکے. تو ہم نے کون سا بدلہ لینا، کیا لینا ہم نے؟ نہیں، ابھی جو ہے نا عوام اسی لیے وہ غصے میں ہے، کیونکہ یہ دیکھیں آج وہی مجھے گجرانوالے میں سے بھی یہ چنور سے کہ وہ کہہ رہے تھے جی رات 3:20 پہ ایک ڈرون جو ہے گجرانوالہ کینٹ میں سیدھا گر گیا. وہ اتنی دور کیسے آ گیا؟ یہ جو ہے اس لیے عوام کا غصہ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے. اب اگر انہوں نے کوئی ایکشن نہ لیا تو جو ہے نا ملک میں بہت سخت بے چینی پھیل جائے گی، اور پھر جو ہے نا یہ دونوں طرف سے مار کھائیں گے، دونوں طرف سے مار کھائیں گے. اور یہی انڈیا چاہتا ہے کہ یہ اپنی عوام سے مار کھائیں، ہمیں نہ مارنا پڑے. اور یہ دن آنے والے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟
ہاں جی، یہ ابھی اب انہوں نے 30 ڈرون جو ہے آج ان کا کلیم ہے کہ وہ مار گرائے ہیں. اب سوال پھر یہی پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اتنے شہروں میں لاہور آ گئے، اب پنڈی کہیں چلے گئے، کوئی گجرانوالہ گیا ہے، کوئی کہیں گیا ہے، کوئی کراچی تک گئے ہیں، تو ان کو یہ ڈیٹیکٹ نہیں وہاں جا کے مار راستے میں گرائے، گولی اتنی مارا دور گیا. نکل کے وہاں مار گرائے تو بڑی بہادری ہے. نہیں وہ بارڈر کے پاس تو نہیں نا مارے، وہ چلے جہاں بھی مارے، لیکن وہ ابھی اب خوف و راستوں ہی وہ سارے اس نے شہروں پہ بھیجے ہیں. نہیں تو اگر وہ روزانہ آپ کو اگر لاہور میں 4 فوجی جوان جو ہے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. نہیں اگر وہ روزانہ 100 ڈرون بھیجتا رہے گا تو ہم تو اسی کام پہ لگے رہیں گے پہلے. نہیں یہ بھی پھر یہ اپنے وہی تو کہہ رہا ہوں، یہ اب ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. ابھی بھی اب عطا تارڑ جو ہے وہ بڑھ کے مار رہا تھا اس کے قومی اسمبلی میں کہ جی ہم جو ہے نا آپ جواب دیں گے. انہوں نے اب ڈرون بھیجنے شروع کر دیا، اب ہم دیکھیں ان کو ایسا سبق سکھائیں گے. باسط صاحب سبق سیکھتے ہیں ان کو سکھاتے ہیں. باسط صاحب وہ ہوتا یہ ہے کہ بڑک مارتے ہیں، اگر اگلا ڈر گیا ٹھیک ہے، نہیں تو آپ ڈر گئے، یہ ہوتا ہے. انہوں نے کچھ نہیں کرنا. اچھا وہ ایٹم بم شم کی بڑی ساری عوام بھی لگی تھی، ہم ایٹمی طاقت ہیں، یہ تارڑ بھی کہہ رہا تھا، وہ آصف بھی کہہ رہا تھا، شوازہ بھی کہہ رہا تھا، ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف بھی عربی میں شکریاں کر رہا تھا. تو آج کل خاموش ہو گئے ہیں کہ ایٹم کی کوئی نام ہی نہیں لے رہا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت موجودہ ہے اس نے آرمی چیف کی بھی بےزتی کی ہے، اس کی بےزتی کروا بھی دی ہے، اور ایئر فورس کی بھی بےزتی کروائی ہے ان کو اجازت نہ دے کے. اور جو ہے خود آپ دیکھیں، آپ جنگی حالت میں ہیں اور ان کے جناب سوٹ ایسے ایسے پہن کے پھرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں یہ سوٹوں کی. اچھا فکر ہی نہیں ہے. یہ بات آپ نے کی، یہ سوٹوں کی فکر ہے ان کو کہ اگر انڈیا نے کوئی کام دکھا دیا تو یہ سوٹ ہم کہاں جا کے پہنیں گے، کیونکہ لندن میں اگر آ جاتے ہیں بھاگ کے تو یہاں تو پتہ ہے وہ ٹیکسی پہ جھوٹے لینے پڑتے ہیں. تو اپنی پروٹوکول کی فکر ہے. بہت شکریہ، تھینک یو. یہ جی باسط صاحب ان کا اپنا تعلق بھی اسی ادارے سے ہے، اور افسوس یہ ہے کہ ابھی تماشا شروع ہوا ہے، ابھی تماشا ہمارا شروع ہوا ہے. دیکھیں آپ ذرا نعرے لگاتے رہے، عوام کو نعروں پہ لگائی رکھے، اور یہ بتاتے رہے ہماری سوشل میڈیا وسیم و بدامی دوسرے تیسرے بڑی شدید جنگ ہو رہی ہے، اور پاکستان پتہ نہیں کتنی چوکیاں ان کی تباہ کر چکا ہے. مجھے لگتا ہے وہ جو چوکی دوسری ہوتی ہے بیٹھنے والی، شاید وہ اس کی بات کر رہا ہوتی نہیں ہے کہ وہ گاؤں وغیرہ میں جائے تو وہ ناشتہ جب کرنا ہو کہیں تو وہ پھر کہتے ہیں اس چوکی پہ بیٹھ جو، ہو سکتا ہے. اچھا ناظرین بس اللہ ہی مالک ہے.